نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر کا انتخاب۔ بظاہر تو یہ بہت پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ اس بار پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو 11-12 جماعتوں کا اتحاد ہے اس کا صدر مولانا فضل الرحمان کو بنایا جائے گا، لیکن باضابطہ کارروائی گزشتہ روز ہوئی ہے۔ گزشتہ روز پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس ویڈیو لنک پر بھی منعقد ہوا اور کچھ احباب وہاں موجود بھی تھے۔ اس ویڈیو لنک پر میاں نواز شریف براہ راست مولانا فضل الرحمان کے ساتھ محو گفتگو رہے، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنماؤں نے بھی ویڈیو لنک پر بھی بات کی، اور جبکہ احسن اقبال اور شاہد حقان عباسی اور دیگر رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں شرکت کی۔ عام تاثر یہ تھا کہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ صدارت کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گی، لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قیام سے قبل ہی میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو عندیہ دے دیا تھا کہ آئندہ بننے والے سیاسی اتحاد کے سربراہ آپ ہی ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جن کی جماعت کے 14-15 ارکان ہیں ان کو کیوں سربراہ بنایا گیا؟ یہ ایک سوال $1 ملین سوال ہے، اور اس بارے میں مجھ سے بھی کئی لوگ پوچھتے تھے، کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے صدارت کیوں نہیں لی؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ایک ہارڈ لائنر سیاستدان کی ہے، اور جن کے پاس پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی اسٹریٹ پاور ہے، اور دوسری بڑی اسٹریٹ پاور جماعت اسلامی کے پاس ہے جو بالکل اس اتحاد سے الگ تھلگ کھڑی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ بینک موجود ہے، ان کے ساتھ ووٹ والے بھی کارکن موجود ہیں، جلسے جلوسوں میں بھی آنے والے موجود ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آنے والے اپنی جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں۔ یہ منظر پچھلے سال دیکھا جا چکا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچے تو لاکھوں لوگ ان کے ساتھ تھے۔ بلا شک و شبہ یہ 2014 کے عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے سے بہت بڑا دھرنا تھا، اور اس دھرنے میں ایک شیشہ تک نہیں ٹوٹا، ایک بلب تک نہیں ٹوٹا، اور اسلام آباد میں پرامن لوگوں کا مظاہرہ ہوا۔ اگر خدا نخواستہ تصادم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تو یہ مدارس کے طالب علم اپنی جان پر بھی کھیل جاتے، اور یہاں پر بڑا ایک فساد برپا ہوتا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اور نادیدہ قوتوں نے مولانا فضل الرحمان کو واپس جانے پر آمادہ کر لیا، لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ شاید پورے نہیں ہوئے۔ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا صدر انہیں بنایا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی شاید خواہش ہو کہ وہ بھی صدارت کا کچھ دیر کے لیے مزہ چکھ لے، لیکن ممکن ہے کہ یہ روٹیشن کے تحت صدارت ہو۔ اگر روٹیشن کا صدارت نہ بھی ہو تو میاں نواز شریف تو مولانا فضل الرحمان کو اس اتحاد کا صدر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 63 سال قبل نواب نصراللہ نے بنوائی تھی۔ یہ ایوب خان حکومت کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آئی تھی۔ اس وقت جو یہ اتحاد بنا تھا یہ 5 جماعتی اتحاد تھا، جس میں
جماعت اسلامی، نظام اسلام پارٹی، کونسل مسلم لیگ اور اس وقت عوامی مسلم لیگ 8 نکاتی تھی۔ 8 نکاتی سے مراد ہے 6 نکاتی مسلم لیگ عوامی لیگ یہ شیخ مجیب الرحمان کی تھی۔ پھر یہ بعد میں پاکستان ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی میں تبدیل ہوگی، پھر بعد ازاں اسے ڈیک بھی کہا جانے لگا۔ اس ڈیک میں پیپلز پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو نہ شامل تھے، نہ ہی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان، ان کی الگ الگ سیاست تھی۔ پھر اس کے بعد اب 63 سال بعد اتحاد قائم ہوئے اسی نام سے، اور اب اس میں 11-12 جماعتیں شامل ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان قومی اتحاد جب قائم ہوا تو اس وقت اس کا صدر مولانا مفتی محمود کو بنایا گیا، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے والد محترم ہیں۔ اب جب نیا اتحاد بنا ہے جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس اتحاد کا سربراہ بننے کا اعزاز بھی مولانا فضل الرحمان کو ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو یہاں پاکستان میں ڈٹے ہوئے ہیں اپنے میدان میں، اور پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور لندن میں بیٹھ کر میاں نواز شریف اپنے جلسے جلوسوں سے خطاب کرتے رہیں گے۔ ان پر تقاریر ٹیلی کاسٹ کیے جانے پر ان کی تقاریر پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میاں نواز شریف کو لوگوں سے دور نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ حکومت کا بڑا غلط فیصلہ ہے کہ پیمرا کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن سمیت پاکستان میں جتنے نجی ٹیلی ویژن ہیں انہیں نواز شریف کی تقاریر ٹیلی کاسٹ کرنے سے روک دیا جائے۔ ابھی تو 3 ہی تقاریر کی تھی میاں نواز شریف نے، تو حکومت کی برداشت جواب دے گی۔ ابھی جب جلسے جلوس نکلیں گے، میاں نواز شریف کی ویڈیو وائرل ہوں گی، میاں نواز شریف کی ویڈیو اس پر یوٹیوب پر نظر آئے گی، فیس بک پر نظر آئے گی، ٹویٹر پر نظر آئے گی، تو کہاں کہاں پر پابندیاں لگائے گی حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ 21ویں صدی سوشل میڈیا کی صدی ہے۔ اس صدی میں پابندیاں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فضا کو کھلا کرے۔ فضا میں گھٹن پیدا ہوگی، حبس پیدا ہوگا، تو پھر قیامت کی گرمی، قیامت کا پھر ماحول بھی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، پھر لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، مظاہرے ہوں گے، جلوس نکلیں گے۔ ماضی کے قائم ہونے والے اتحادوں کے نتیجے میں تو میں نے دیکھا ہے کہ بالآخر یا تو جمہوری حکومتوں کی بساط لپیٹ دی گئی، یا پھر کسی حد تک اتحاد کامیاب ہوئے۔ لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اکتوبر نومبر میں جو جلسے جلوس ہوں گے، اب جن میں مریم نواز بھی جلسوں سے خطاب کرے گی، یہ جنوری میں جب لانگ مارچ ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پھر کیا حال ہوگا۔ لیکن بہرحال لانگ مارچ کو نہ تو یہ موجودہ حکومت روک سکے گی، اور نہ ہی موجودہ حکومت کو روکنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کچھ معاملات طے کر لے، ورنہ اس کے لیے بڑے مشکل دن آنے والے ہیں۔ شکریہ۔